السلام علیکم عزیز دوستو. آج کی ویڈیو کے بارے میں ہم نعت کے بارے میں ڈسکس کریں گے. نعت اردو ادب کی ایک صنف ہے اور یہ صنف کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا اور اس کے جو مصنفین کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے. یعنی کہ ایک طرح سے نعت کی ہم اس ویڈیو میں جو ہے تعریف کریں گے، اس کا پس منظر دیکھیں گے اور اس کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں جو ہے بات کریں گے. تو نعت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی کی تعریف کرنا، کسی کی مدح یا کسی کی ثنا کرنا. تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اور توصیف، یعنی کہ اس کی خوبی بیان کی گئی ہو، اس کے شمائل کا ذکر ہو، اس کی عادتوں کا ذکر ہو، اس کی سیرت کے بارے میں بات کی گئی ہو، تو اس کے نظمی انداز کو یا ان عادتوں کو، ان خوبیوں کو جو ہے جب نظمی انداز میں بیان کیا جائے تو اس کو نعت یا نعت گوئی کہتے ہیں. تو عربی زبان میں جو ہے یہ نعت کے لیے لفظ مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوتا ہے. اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بہت سے صحابہ نے، بہت سے صحابہ کرام نے نعتیں لکھی ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے آج تک جاری ہے. تو نعت لکھنے والے کو نعت گو شاعر کہا جاتا ہے، جبکہ نعت پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کو نعت خواں یا ثنا خواں جو ہے کہا جاتا ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے وہ نعتیں لکھی تھی. تو صحابی ہم کس کو بولتے ہیں، اس کے معنی لغوی معنی اس کے جو ہیں وہ ساتھی اور رفیق کے ہیں. لیکن اسلام میں یہ ایک مستقل اور اہم اصطلاح ہے. یعنی کہ اصطلاحی طور پر صحابی کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور دنیا میں ہی ایمان کی حالت میں جو ہے وہ رخصت ہوئے ہوں. یعنی کہ ایمان کی حالت میں یہاں سے کوچ کر گئے ہوں، ایمان کی حالت میں وفات انہوں نے پائی ہو. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے بحالت ایمان، یعنی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر وفات پائی، یعنی اسلام کی راہ میں وفات پائی، اسلام کی خدمت کرتے ہوئے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہوں. بہرحال آپ کی کتاب پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ نعت کے لیے کیا لکھا گیا ہے. تو یہاں پہ آپ پہلی لائن دیکھ سکتے ہو کہ نعت کے لغوی معنی مدح یا ثنا کے ہیں. یعنی کہ نعت کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے تعریف کرنا یا کسی کی ثنا کرنا. تو اسلام میں نعت اس صنف شعر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت اور صورت کے کسی بھی پہلو کی مدح کی جائے، جس میں یعنی کہ اسلام نعت ہم اس صنف شعر کو کہتے ہیں، اس صنف ادب کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور ان کی صورت کے کسی بھی پہلو کی تعریف کی گئی ہو. اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے نعت جو ہے وہ ایک موضوعی صنف اس کو کہا جاتا ہے. نعت گوئی کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ دور رسالت میں ہوا. یعنی کہ اس کی شروعات کب ہوئی ہے، نعتیں لکھنا کب شروع کی گئی. تو گویا یہ کہنا مشکل ہے، مطلب ایگزیکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ دیکھ کے یا ڈیٹ دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعت خوانی کا آغاز کب ہوا. لیکن روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جو تھے، ابو طالب جن کا نام تھا، انہوں نے پہلے جو ہے وہ نعت لکھی تھی. تو حسان بن ثابت وہ پہلے نعت گو شاعر بھی رہے ہیں اور نعت خواں بھی رہے ہیں. اس کا ذکر آپ کی کتاب میں بھی کیا گیا ہے. تو یہاں پہ لکھتا ہے کہ نعت گوئی کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ اس کا آغاز جو ہے وہ دور رسالت میں ہوا. یعنی کہ جو دور رسالت کا مطلب ہوتا ہے جو زمانہ پیغمبری تھا، جب
یہ پیغمبروں کا دور تھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کا جو ہے ایک انسان کے لیے وہ سلسلہ جاری تھا، اور وہ پیغمبروں کے ذریعے عام لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی تھی. تو اس نبوت کے دور میں، یعنی دور رسالت میں، وہ زمانہ پیغمبری میں اس کا آغاز ہوا ہے. اس کے آغاز ہونے کی جو ہے باضابطہ روایت موجود ہیں. تو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاعر تھے حضرت، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بارہا نعتیں اور مدیح اشعار پیش کر کے داد تحسین اس وقت انہوں نے حاصل کی. یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے جو ہیں وہ نعتیں پڑھی اور مداح اشعار پڑھے. یہ تعریف میں، ان کی تعریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کافی سارے اشعار کہے ہیں، اور انہوں نے بہت تعریف اس وقت میں جو ہے حاصل کی ہے. تو عربی زبان کے نعت گو شعراء میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیب بن زبیر، یہ جو ہیں سر فہرست ہے، ان کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے. عربی کے بعد جو ہے فارسی زبان میں بھی نعت گوئی شروع ہوئی، اور بڑے بڑے نعت گو پیدا ہوئے. مصنوعی نگاروں نے، جو مصنوعی لکھنے والے تھے، انہوں نے مصنوعیوں میں باقاعدہ طور پر حمد کے بعد جو ہے نعت لکھنے کا جو ہے رواج دیا. یعنی جب بھی مصنوعی لکھتے تھے تو پہلے وہ حمد لکھتے تھے، یعنی خدا کی تعریف کرتے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو ہے وہ نعت لکھنے کا انہوں نے رواج دیا. فارسی نعت گو شعراء میں، اس کے بعد عربی سے یہ فارسی میں آئی، اور اس کے کچھ اہم نعت گو شعراء کا نام ہے شیخ سعیدی شیرازی، نظام گنجوہی، عبد الرحمن جامی. جو ہیں یہ 3 شعراء جو ہیں یہ کافی مشہور ہیں نعت گوئی کے سلسلے میں. بر صغیر کے فارسی نعت گو شعراء میں امیر خسرو کا جو ہے نام، ان کا مقام جو ہے وہ کافی اہم ہے، وہ کافی بلند ہے. یعنی کہ جو بر صغیر تھا، یعنی بر اعظم ایشیا کا بر صغیر، ہم بر صغیر کے اس جنوبی علاقے کو کہتے ہیں. کسی بھی، یہ ایک طرح سے جب ہم اس پورے کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے یہ ایک چھوٹا سا حصہ آتا ہے، چھوٹا سا علاقہ آتا ہے ہندوستان کے. جو بر صغیر کا یہ پورا بر اعظم ہے، یعنی کہ کانٹیننٹ جو ایشین کانٹیننٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا جو جنوبی حصہ ہے اس کو ہم ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں یا انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. تو اس میں بنگلہ دیش بھی کے علاقے ہیں، بھوٹان، انڈیا، مالدیو، نیپال، پاکستان اور سری لنکا. یعنی یہ سارا حصہ جو ہے یہ سب کانٹیننٹ اس کو کہتے ہیں. تو اس میں امیر خسرو کا جو ہے وہ نعت گوئی کے سلسلے میں کافی اہم مقام حاصل ہے. تو اردو میں بھی نعت جو ہے عربی اور فارسی سے آئی، یعنی عربی سے فارسی میں آئی، فارسی سے اردو میں آئی. اردو کے اکثر شعراء نے نعتیں لکھی ہیں، یعنی کافی سارے شعراء ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں، جن میں بہت سے غیر مسلم بھی شامل تھے. یعنی کئی غیر مسلم جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ نعتیں کہی ہیں. تو یہاں پہ کچھ شعراء کا نام ہے جو اردو میں مشہور نعت گو رہے ہیں: میر تقی میر، مولانا شبلی، ڈاکٹر اقبال، احمد یار خان اور رضا بریلوی کے علاوہ بہت سے شعراء کی نعتیں جو ہیں وہ کافی مقبول ہیں.